بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عزیز بزرگوں، قرآن مجید کی میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دراصل نکاح میں ہونے والی فضول خرچی، رسوم اور رواجات کے عنوان سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بزرگوں، نکاح جو ہے ہماری زندگی میں، یہ دراصل کوئی زندگی کا ایسا کام نہیں ہے جس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گے تب بھی ٹھیک، یا مرضی کے خلاف کریں گے تب بھی ٹھیک۔ نکاح یہ ایسا عمل ہے جو ہماری شریعت کا حصہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک روایت یوں نقل فرمائی: النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس عمل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ حدیث میں ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سنت بتانے کے لیے کہنے کی ضرورت یا صحابہ کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ یہ میری سنت ہے، ذرا اس کو دیکھنا، یا آپ نے کر لیا ہو اس کے بعد بتایا ہو کہ میں نے یہ جو عمل کیا یہ میری سنت ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کر دی اور صحابہ میں وہ پہنچی تو صحابہ نے کہا کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن نکاح کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ساتھ میں یہ بات جوڑ کے بیان فرمائی کہ دیکھنا، جب نکاح کرو تو میری سنت کا خیال کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر، جیسا بھی میں نے شعر پڑھا، عام طور پر کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی سمجھدار آدمی ہو، کتنا ہی عقل ہو، کتنا ہی دماغ ہو، لیکن حقیقت میں وہ آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ظفر آگے کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، خوش تھا، عیش موج، کوئی تکلیف نہیں، تو اللہ کی یاد ہی اس کو نہیں آ رہی ہے، اللہ کا دھیان ہی اس کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف توجہ ہی اس کی نہیں جا رہی ہے۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جب غصے میں تھا، جب بہت زیادہ جھنجھلاہٹ کے عالم میں تھا، جب تیش کے عالم میں تھا، اور اللہ کے خوف کو چھوڑ چکا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں سے نکل چکا ہے، کیونکہ وہ ظفر یوں کہتا ہے کہ وہ آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر انسان خوشی کے موقع پر جذبات، کیفیات آپے سے باہر نکل جایا کرتا ہے،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ نکاح کو تو اپنی سنت کے ساتھ جوڑ کر ارشاد فرمایا. اس لیے ہم کوئی لاوارث اور یتیم امت نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ نکاح کا طریقہ کیا ہے ہماری شریعت کے اندر. نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں جس کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے. یہ 6 کام ہم نے اگر کر لیے تو شریعت کے حکم کو ہم نے ادا کر دیا ہے، جس میں سے 2 چیزیں فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 چیزیں سنتیں ہیں. یہ 6 کام ہم نے کر لیے تو ہمارا نکاح ادا ہو گیا. کون سی 2 چیزیں فرض ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے دولہا اور دلہن کا ایجاب اور قبول کرنا. دلہن کی اجازت دلہن قبول کر لے اور دولہے کی اجازت یعنی دولہا بھی قبول کر لے. ایک تو یہ پہلا کام ہو جائے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں. یہ ضروری ہے نکاح کے اندر. ایک اور بات ذکر کر دوں، قبول کے بارے میں بات آئی تو دیکھیے بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو طلاق 3 مرتبہ بولتا ہے، تو نکاح کے قبول کرنے کے لیے بھی کیا 3 مرتبہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، 1 مرتبہ بھی صرف اس نے قبول کر لیا تو وہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے. کوئی حرج 3 مرتبہ بھی کروا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 1 مرتبہ سے بھی نکاح قبول ہو جاتا ہے. تو ایک تو دلہن کی اجازت ملے اور دوسرا اور دولہے کا قبول کرنا. دولہوں کو بھی چاہیے کہ ذرا دولہا بن کے قبول کریں. بہت سارے دولہے بالکل ایسا لگتا ہے گویا وہ دلہن بنے ہوئے ہیں اور اتنی آہستگی کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ مائک دینے کے باوجود بیچاروں کی آواز نہیں نکلتے. تو دولہے ہیں تو ذرا دلہن کی طرح دولہے کی طرح قبول کرے گا. ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا کہ پپا نے خرچہ کرا تو ان کو بھی تھوڑا لگے کہ ہاں جم کے قبول کیا ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ دولہے دلہن کی اجازت. دوسرا کام یہ ہے جو فرض ہے وہ گواہوں کا موجود ہونا. 2 گواہوں کا ہونا. 2 گواہ ہے کسی کے نکاح کے اندر تو نکاح درست ہو جاتا ہے. ہمارے عام طور پر نکاحوں کے اندر تو پوری مسجد وہ سارے کے سارے گواہ ہیں. فارم کے اندر 2 گواہ فارمیلٹی کی وجہ سے کہ آئندہ ان کے پاسپورٹ بنوانے ہیں، آئندہ ان کا میرج سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، اس میں ان 2 کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا پڑے گا، تو اس لیے ان 2 کا نام لکھوا دیا. باقی شرعی اعتبار سے تو نکاح کی ساری مجلس کے سب 30 گواہ جتنے بھی ہیں 100 200 500 1000 وہ سب گواہ. تو یہ 2 کام جو نکاح کے اندر فرض ہے، ایک تو دولہے کا اور دلہن کا قبول کرنا اور دوسری چیزیں گواہوں کا موجود ہونا. یہ 2 بات ہے، یہ فرض ہے. تیسری چیز ہے نکاح کے اندر جو واجب ہے یعنی فرض کے قریب ہے، جس کو ادا کرنا اور جس کا کرنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ادا کریں گے تو اس کی وجہ سے نکاح تو ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ چیز لازم ہوگی. وہ ہے مہر. مہر کا ادا کرنا. اگر کسی نے نکاح کے اندر مہر طے کرنا ہی بھول گئے تو نکاح تو ہو جائے گا. اب اس کو دولہے کو اتنا مہر دینا پڑے گا جتنا مہر دلہن کے خاندان کی عورتوں کا عام طور پر رہتا ہے، اتنا مہر اس کو دینا پڑے گا، نکاح ہو جائے گا. تو تیسری چیز ہے وہ مہر کا طے کرنا. مہر اچھے طریقے پر طے کرے. مہر ایسی ہونی چاہیے جیسے میں نے یہ اصول بیان کیا ہے مہر کے سلسلے میں کہ اتنی کم نہ ہو کہ دلہن اپنی سہیلیوں کے سامنے بتانے میں بھی شرم محسوس کرے. 2500 روپے دی ہے اور خرچہ لاکھوں کا کر رہے اور مہر 2500 روپے. نہ اتنی کم ہو کہ دلہن بتانے میں شرم محسوس کرے، نہ اتنی زیادہ ہو کہ دولہے کو ادا کرنے میں تکلیف پڑ جائے. تو مہر عام طور پر جیسے ہم حضور کے زمانے میں اگر دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اگر کسی سے کہا جائے ایک میڈیم درجے کا آدمی ہے یا اسی طریقے سے غریب گھرانے سے اگر اس کو تعلق رکھتا ہے تو اس سے کہا جائے 11,000 روپے مہر رکھو، تو اتنی ساری نکاح میں خرچہ کتنا کر رہے؟ ارے وہ تو دولہے کو دلہن کو چڑھانے کے لیے وہ سونا تو ضروری ہے. وہ ضروری نہیں قرار دے رہی ہے شریعت، وہ دکھاوا ہے آپ کا صرف.
وہ سماج میں بتانے کے لیے ضروری ہے کہ دلہن کو کیا چڑھایا، وہ اس لیے آپ دے رہے ہیں. ضروری جو چیزیں وہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نکاح میں مہر کتنا دے رہے ہو، اور شریعت خود دکھا کے بتانے کو کہہ رہی ہے. اس لیے مہر کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ کے نکاح میں فلاں کی بیٹی کو اتنے مہر کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، آپ قبول کرتے ہیں؟ وہ دکھانا ضروری ہے. بھئی ہم مہر فاطمی دینا چاہتے ہیں، دکھاوا نہیں ہوگا، کوئی دکھاوا نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے اسٹیج اور اتنے لاکھوں کے خرچے، وہ دکھاوا سمجھ میں نہیں آتا ہے، صرف مہر میں ہی دکھاوا سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیکھ رہے ہیں، مالدار ہے، بہت شارٹ میں نکاح بتا دیا ہے، بہت مختصر انداز میں نکاح کر دیا ہے. اس زمانے کے اندر مالداروں کا یہ حال تھا. یعنی غربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر مہر جو ہم دیکھتے ہیں وہ 400 درہم، 500 درہم. ایک مہر ہے جو 8000 درہم تھا، جو نجاشی بادشاہ نے ادا کیا. اور آج کے دور میں اس کی تعداد جو بنتی ہے، اس مہر کی جو تعداد وہ تقریباً 1 لاکھ روپے کے آس پاس تعداد بنتی ہے. یعنی چاندی کی چیز وہ ہوا کرتی تھی. مہر کا درہم کا مطلب چاندی کی چیز. تو اس کو اگر ہم چاندی میں آج کی کنورٹ کرتے ہیں تو 1.5 کلو چاندی بنتی ہے. اس دور میں غریبی کے باوجود مہر اتنا دینے کا رواج تھا. تو اس لیے میں نے کہا مہر فاطمی اگر نہیں دے سکتے، بہت اعلیٰ مہر نہیں دے سکتے، تو کم از کم اتنا ہو کہ دولہا آسانی سے ادا کر دے اور دلہن کو شرم محسوس نہ ہو بتانے کے اندر. تو یہ تیسری چیز ہے جو نکاح کے اندر واجب ہے، ضروری ہے، یعنی جس کا ادا کرنا. اور اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے پھر بھی وہ چیز لازم ہی ہوتی ہے، یعنی دینی تو پڑے گی کسی بھی صورت میں. اور وہ تیسری چیز ہے مہر کا ادا کرنا واجب. 3 چیزیں نکاح کے اندر سنت ہیں. کون کون سی ہے؟ ایک تو ہے چھوالے کا تقسیم کرنا. کھاریک وغیرہ جو تقسیم کرتے ہیں، وہ چھوالے وغیرہ کا تقسیم کرنا، یہ چیز سنت ہے. اسی طریقے سے نکاح کا خطبہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. نکاح کا خطبہ ہم عام طور پر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تو سننے کے لیے مل جاتا ہے، اور عام طور پر ہالز وغیرہ میں ہوتے ہیں تو دولہے کو اور دولہے کے 2-3 دوستوں کو سمجھ میں آتا ہے، باقی تو کسی کو سننے کے لیے ملتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نکاح مسجد میں رکھو. لیکن مسجد میں رکھو تو مسجد کے آداب کا خیال کرواؤ. ہوتا یہ ہے کہ نکاح مسجد میں رکھا ہے، سنت کام کے لیے تمام احباب تشریف لائے ہیں. یہاں عصر کے بعد نکاح تھا، مغرب سے پہلے نکاح فارغ ہوئے، سارے کے سارے باراتی مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں. اب یہ کہاں جا کر نماز پڑھیں گے؟ مسلمان یعنی شاید اگر کوئی غیر مسلم باہر سے نکلے تو اس کو شرم آ جاوے کہ یہ مسلمان اذان ہو رہی ہے اور مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں. یعنی کم از کم اتنی غیرت اور شرم کا تو خیال کر لے کہ اذان ہو گئی ہے، ہم نماز تو پڑھ لے. یہ فرض چیز ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. نکاح کی مجلس میں نہیں آئیں گے تو اس کے بارے میں صرف رشتہ دار یوں کہیں گے، ہاں آپ ہمارے وہاں نکاح میں نہیں آئے تو ہم آپ کے یہاں بھی نہیں آئیں گے. لیکن آخرت کا کوئی مسئلہ حل اس میں پھنسے گا نہیں. نماز اگر ادا کیے بغیر چلے گئے ہیں تو اتنا ہوگا کہ آخرت میں مسئلہ پھنس جائے گا ہمارا. یہ حال ہو گیا ہے، امت کا یہ حال ہو گیا نکاح کے تعلق سے. مسجدوں کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سارے کھجور، کھارے اور دوسری چیزیں تقسیم کرتے ہیں تو بیچارے مؤذن صاحب صفائی کرتے کرتے تھک جاتے. کبھی کوئی چٹائی کے نیچے سے پٹلی نکلتی ہے، کبھی کوئی کاغذ کی پنی نکلتی ہے، کبھی کوئی چیز نکلتی ہے. یعنی مسجد ہی اس کے لیے رہ گئی تھی کچرا چھپانے کے لیے. اتنی بھی شرم ہم میں سے ختم ہو چکی ہے کہ ہم مسجد کو کچرا پھینکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا مسجد کے اندر صرف قبلے کی طرف وہ تھوک رہا تھا. اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بے انتہا ناراضگی حضور کی. کیونکہ ایک تو قبلے کی طرف مسجد کو گندا کرنا، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ چیزیں کر کے. تو اگر کوئی چیز ہم تقسیم وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو مسلمان تھوڑا سا سمجھدار یہ ہونا چاہیے کہ جائے کہ ہم مسجد کو گندا کریں. مسجد میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، گندی ہوئی تو ہم اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ کر اس کو باہر پھینکنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ ہماری مسجد ہے، ہماری یہ شرعی چیز ہے.
ہمارے یہ شعائر میں سے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، اس کے ذریعے سے ہم مسلمان پہچانے جاتے ہیں. مسجد کے اعتبار سے ہماری پہچان ہوتی ہے، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے بہت سارے کام مسجد سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا ہمیں خاص طور پر خیال کرنا ہے. تو نکاح کے اندر یہ دوسری چیزیں جو یہ خاریک وغیرہ کا یہ تقسیم کرنا، چھوارے وغیرہ کا تقسیم کرنا ہے، اور نکاح کا خطبہ ہونا ہے، 2 باتیں. اور تیسری چیزیں ولیمے کا کرنا، یہ سنت ہے نکاح کے اندر. ہمارے ذہن میں ولیمے کا کرنا سنت ہے تو تصور یہ ہو گیا ہے کہ ولیمے کا مطلب تو 1000 کی مہمانی. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ولیمے کا مطلب 1000 کی مہمانی ہے تبھی ولیمہ ہوگا. بھئی ولیمے حضور نے ہر طرح کے کیے، بہت سادگی والے بھی کیے ہیں. دیکھیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جن کا نکاح آسمانوں کے اوپر ہوا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب کو جب رخصت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کیا. آسمانوں پر نکاح ہوا، اور ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس نکاح کا ولیمہ تھوڑا تکلف والا ہوا تھا. گوشت کی مہمانی کی گئی تھی اس نکاح کے اندر. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر تینوں چیزیں کھلائی حضور نے. گوشت بھی تھا، میٹھا بھی تھا، روٹی بھی تھی. لیکن ہم اور ولیمے میں بھی حضور کے غور کریں کہ حضور نے اور بھی ولیمے فرمائے. تو وہ کیسے فرمائے؟ کبھی دودھ کے پیالے پر ولیمہ ہو گیا، کبھی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، سب اپنے اپنے گھر سے لے کر آ گئے اور وہ کھانے کو بھی حضور نے ولیمہ قرار دیا ہے. خطیب صلاح الدین صاحب جن کے بچوں کا نکاح ہوا، یعنی سننے لائق ہے کہ ایسے بھی ولیمے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچیوں کا نکاح ہو گیا، بچوں کا نکاح ہو گیا، نکاح پڑھوا کر اور ہم بچیوں کو لے کر گھر آئے، اور فجر کی نماز کے وقت ہم نے اہلیہ سے کہا کہ گھر میں کھانا وغیرہ بنا لو، قیمہ وغیرہ یا ایسی کوئی. میں مسجد میں جا کر آتا ہوں، جو نظر آتے ہیں مسجد کے اندر، مسجد اور جماعت جو بیٹھتی ہے، جو ساتھی نظر آتے ہیں، ان سب کو لے کر میں گھر میں آ جاتا ہوں. حضرت سب کو لے کر گھر پہنچے اور وہ ولیمہ ہو گیا. فجر کی نماز میں ولیمہ ہو گیا. ہم تو دوپہر کے ولیمے بھی ختم ہو گئے ہمارے، رات کے. کیوں؟ پوری رات کالی گرمی ہوتی ہے، پوری رات ہماری خراب ہوتی ہے. فجر کی نماز اس کے نتیجے میں غائب، اور اتنا انتظار، اتنا ویٹ، اور اللہ کی پناہ، یعنی وقت کی قدر کو تو ہم کھو چکے ہیں. یہی وجہ ہے وقت کی قدر ہمارے اندر سے ختم ہوئی تو ہمارے اندر سے پچھلے کئی دہائیوں سے آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے پڑھے لکھے، اچھے وکلا ہماری قوم میں نہیں ملیں گے. کیونکہ صرف فوکس کمانا ہے اور کھانا ہے، یہی چیز ہمارا فوکس بن کر رہ گئے. تعلیم کے اوپر توجہ نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ نے فوکس صرف اسی چیز کے اوپر کیا ہے. بھائی کھانے کے اوپر کیا ہے، کپڑوں کے اوپر کیا ہے، گھومنے پھرنے کے اوپر کیا ہے. گھومنے پھرنے کے نتیجے کے اندر چاہے پڑھائی خراب ہوتی ہو، پہلے یہ سمجھتے ہیں مدرسے کی پڑھائی خراب ہوتی، لیکن ظلم سب جگہ برابر ہی ہے. صرف مدرسے کی نہیں ہوتی ہے، ٹیوشن بھی چلے گا، اسکول بھی چلے گی، سب ناکا پہ جانا ہے تو جانا ہے، بس پھرنا ہے تو پھرنا، سب کرا. ارے تو کہاں بہت پڑھانا ہے اس کو. یہی پھر نتیجہ ہے کہ ان پڑھ قوم پیدا ہو رہی. بہت اچھے گمان میں نہ رہے اس معنی کہ ہم بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت بہترین، پر اس گمان میں ہم ہرگز نہ رہیں. اس لیے آپ ریشیو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس اعتبار سے. اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ قوم کی تعلیم اور ترقی کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں، 6 چیزیں یہ نکاحوں کے اندر سنت ضروری ہے. 6 چیزیں کون کون سی؟ سب سے پہلی 2 چیزیں ہیں فرض، دولہا دلہن کا قبول کرنا اور 2 گواہوں کا ہونا. 1 چیز ہے واجب یعنی مہر کا ادا کرنا. 3 چیزیں ہیں سنت، نکاح کا خطبہ، چھوارے کا تقسیم کر دینا اور نکاح کا ولیمہ. اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، فضول خرچی کے حوالے سے کر رہے ہیں، رسم کے حوالے سے کریں، رواج کے حوالے سے کریں، یاد رکھیں میں
نکاح کے موقع پر ایک حدیث پڑھتا ہوں اور نکاح پڑھنے والے آئے ہوئے حضرات کو برا نہ لگ جائے اس لیے اس کا پازیٹیو مطلب بیان کرتا ہوں. اب اس کا آج جمعہ کی مجلس میں اس کا ایک نیگیٹو مطلب آپ کے سامنے بیان کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, بڑی مشہور سی حدیث ہے, اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ, سب سے برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس نکاح کے اندر خرچ کم سے کم کیا جائے. یہ حضور کی حدیث ہے. ٹھیک, میں عام طور پر نکاح کی مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ سادگی سے کرو, سنت سے کرو, اس لیے کہ ہوتا کیا ہے معلوم ہے, عام طور پر ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے احباب کو کہ کسی کے نکاح میں مفتی صاحب نے اگر تھوڑا تیزی سے ڈانٹ دیا تو فوراً بدگمانی کے اندر مبتلا, فوراً بدگمانی. ایک تو بدگمانی اتنی جلدی ہو جاتی ہے, ہم کوئی پازیٹیو مطلب اچھا مطلب کسی کے لیے نکالتے نہیں ہیں, اپنے دوست کے لیے بھی, اپنے رشتہ دار کے لیے بھی, اپنے بھائی کے لیے, یعنی اس میں ہزار طرح کے نیگیٹو پوائنٹ ہو پھر بھی اگر ہم اس میں سے پازیٹیو مثبت سوچ نکالنا چاہیں تو ہم نکال سکتے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے, غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب کہاں ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا, 3 صحابی غزوہ تبوک میں نہیں شریک ہو پائے, معاویہ بن ربیعہ, ہلال بن امیہ, کعب بن مالک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ کر پوچھتے ہیں کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ ایک شخص یوں کہتے ہیں کہ ان کو اپنے مال نے اور ان کو اپنی جائیداد نے اور ان کو اپنے بہت سارا اچھا ہونے نے ان سب کے پیچھے چھوڑ دیا, یعنی وہ نہیں, اس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے. دوسرے صحابی نے فوراً ان کو نکیر کی, فوراً ان کو روکا. آپ کو کیا معلوم ان کے بارے میں, آپ کو کیا معلوم ان کے بارے میں؟ حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. معلوم اس سے یہ بات ہوتی ہے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے بھائی کے تعلق سے اچھا بہترین گمان کرو, اس لیے کہ بہترین گمان رکھنا یہ بھی صدقہ ہے. خیر, بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں, حضور نے یہ جو فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ, سب سے برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں خرچ کم سے کم کیا جائے. تو برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے نکاحوں کے اندر سادگی سے کرنا, آسانی سے کرنا, اس چیز کے اوپر فوکس کرنا کہ میرے نبی نے سنت کس طریقے پر ادا فرمائی ہے اس نکاح کے اندر. میں غالباً مولانا سجاد صاحب یا کسی بزرگ کا بیان سن رہا تھا, انہوں نے ایک نکتے کی بات ارشاد فرمائی, عام طور پر وہ شادیاں جن شادیوں میں حضور کی سنت کا خیال نہیں رکھا گیا, فضول خرچی کی گئی, گناہ کیے گئے, وہ شادیاں نکاح کی برکت سے محروم رہتی ہے. اور نکاح کی برکت کا مطلب میاں بیوی پرسکون زندگی گزارے, یہاں 2-4 ہفتے نہیں گزرتے اور میاں بیوی کی برکتیں زندگی کے اندر کی ختم ہو چکی ہوتی ہے. لڑائی جھگڑے طلاقیں ادھر سے ادھر مسائل, یہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے نکاح کے اندر حضور کی سنتیں روندنے کا. یہ نتیجہ ہوتا ہے دراصل نکاح کے اندر حضور کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کا. ہم اپنے شوق میں, اپنی محبت میں اور اسی طریقے سے بیوی کے کہنے کے اندر یا اسی طریقے سے رشتہ داروں کے کہنے کے اندر ہر طرح کا گناہ کر ڈالتے, پھر بعد میں بھگتنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے, گناہ کا نتیجہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں, نکاح کے تعلق سے چند باتیں جو نکاح کے اندر جو بڑھتی ہی جا رہی ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ہم سے ضرور پوچھیں گے. نعمت کے بارے میں 2 سوال اللہ کریں گے. اس لیے آج نکاح کے اندر دیکھیے اسٹیج کا خرچ کیا لگتا ہے, ہال کا خرچ بڑے بڑے کیا لگتا ہے, LED کا خرچ کیا لگتا ہے, دلہن اور دولہے کے مہنگے ترین جوڑے, ایسے جوڑے کہ جس پر کسی کی نگاہ ایک مرتبہ نہ پڑی ہو, دوسری مرتبہ وہ پہنے گی اور پہنے گا نہیں, لاکھ روپے کے قریب, اور اس کے نتیجے کے اندر پتہ نہیں کتنے غریبوں کا ہم دل دکھا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کے نتیجے میں کتنوں کا دل. اور یاد رکھے غریب بھی اپنی حدود میں رہتے ہوئے شادی کی آپ کو کرے. اسی لیے مجھے ایک حدیث ذہن میں آئی, اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا ہے حدیث میں کہ 3 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. ایک بوڑھا زانی, ایک بڈھا ہے زنا نہیں چھوٹتے ہیں اس سے, ایک اس کو, اور ایک ظالم بادشاہ, اور ایک وہ شخص متکبر فقیر, ایسا فقیر, ایسا غریب جو تکبر کرنے والا ہے. تو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ صرف رستے پر مانگنے والے اور جن کو ہم معاف کرو کہہ دیتے ہیں
تو اس کے نتیجے میں وہ غصے ہو کر چلے جاتے ہیں، دینا ہو تو دو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تکبر، ہاں تکبر اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی تکبر ہے کہ اللہ نے مال نہیں دیا ہے، لون لے کر، قرضے لے کر، سود لے کر، مانگ کر، بھیک مانگ کر شادی بیاہ کو کرنا اور پھر لوگوں کو دکھانا. تکبر اسی کا نام ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے. یہ شخص بھی متکبر فقیر کی فہرست میں شمار ہوگا. یعنی روزہ اصل میں فلمی ڈرامے دیکھ دیکھ کر یہ امت اتنی رسیا دلدار، اپنے نبی اور اپنے کلچر، اپنا سماج، معاشرہ، دین اسلام اس کو بھول چکے. بس یہ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، اب یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کچھ بھی ہے، بس یہ کرنا ہے. کیسی کیسی نئی نئی رسمیں ایجاد ہو رہی ہے، پٹاخے پھوڑنا ہے، وہ فائر چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد دولہا دلہن کے انٹری کے اوپر مستقل. ابھی نہیں ہم نے 2-4 مہینے پہلے وہ عراق میں ہونے والی شادی کا واقعہ دیکھا. دولہا دلہن جب آئے ہیں اس موقع کے اوپر جو فائر ہوا میں اڑے ہیں اور وہ کرٹن اور پردے کو جا کر لگے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر 1000-1500 کے قریب مہمان تھے، سارے پردوں کے اندر آگ لگ گئی. وہی شادی ماتم میں اندر بدل گئی ہے اور تقریباً 115 لوگوں کے قریب موت ہو گئی. دولہے اور دلہن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ حفاظت فرماوے اس قسم کے حادثات اور واقعات ہونے سے. لیکن کیا ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو اس کے بعد پھر اس پر روک لگائی جائے گی، پھر اس کے بعد اس پر سوچا جائے گا؟ اللہ نے اگر سمجھ دی ہے، دین اسلام جیسا پیارا دین ہمیں دیا ہے، اس کی ہم قدر کریں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.